بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سنت کی اتباع، سنت کی پیروی کا حکم دیا ہے اور سنت کی مخالفت اور بدعات کے ارتکاب سے سختی سے روکا ہے۔ نیک مومن بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ سنت کی پیروی کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ پر بدعات کا ارتکاب کر لیا جائے۔ معاملہ تھوڑا سا ہلکا ہو، اگر سنت چھوٹ جائے لیکن سنت کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ پر اگر بدعات کا ارتکاب کیا جانے لگے تو یہ مصیبت در مصیبت ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کے عوض ہم عذاب خرید رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے عوض اس کا غضب خرید رہے ہیں۔ گویا کہ ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ یہی کچھ شعبان کے مہینوں سے متعلق ہے۔ اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے، آج امت کا بہت بڑا طبقہ اسے تو چھوڑ کر کے اس مہینے میں اور خصوصاً نصف شعبان کو مختلف قسم کی بدعتیں، صرف یا یہ نہیں کہ ان کا بدعتوں پر عقیدہ رکھنے، بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر کے ان بدعتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے اور سنتوں سے روگردانی کیے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور معمول کیا رہا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر، حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن الصغریٰ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب بلکہ حب ابن الحب کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے محبوب کے بیٹے اور اللہ کے رسول کے محبوب، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو آپ برابر روزہ رکھتے ہی جاتے، افطار نہ کرتے، الا یہ کہ آپ ہفتے میں 2 دن کا روزہ آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ وہ دن کون ہیں؟ پیر کا دن اور جمعرات کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے کا روزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سال میں مہینے کے اعتبار سے شعبان کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور آپ ہفتے میں پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا جو خلاصہ ہے ساتھیوں اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بندوں کے نامہ اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یعنی گویا ہفتے واری جو بندوں کا نامہ اعمال ہے، جو بجٹ ہے اعمال کا، وہ ہفتے میں 2 دن اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، پیر کے دن اور جمعرات دن، خصوصاً جمعرات کے دن۔ اور مہینے کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا بندوں کے نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس مبارک مہینے میں بکثرت روزہ رکھوں تاکہ ہمارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ یہیں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ اس مہینے کا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں بکثرت نفلی روزہ رکھا جائے، خصوصاً اس مہینے کے ابتدا سے لے کر کے 15 تاریخ تک
نہ یہ کہ صرف 15 تک۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں پورے مہینے روزہ نہیں رکھنا ہے، صرف جب 15ویں تاریخ آتی ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو سنت نبوی کے سراسر اور قطعاً خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ بندوں کے لیے مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ان مہینوں میں اور دنوں میں، خصوصاً جب نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہو، تو جتنا اچھا سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا نفلی روزہ ہو سکتا ہے، کوئی اور روزہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خصوصاً اور سال کے ہفتے کے 2 دنوں میں عموماً، یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ نہ چھوڑیں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مستحق ٹھہریں اور اس مہینے کی بدعات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسیج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089599707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔